ٹھیک ہے سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریف قرآن کے حوالے سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا میں تم لوگوں کے بیچ کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا حکمران ہوگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مطلب آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ میں نے آپ کی پرانی ویڈیوز بھی دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں جو مکمل قرآن ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. تو میں یہ تو سوچ میں پڑ گیا کہ سر یہ اگر انکمپلیٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی تو یہ کہنا کیوں کہ اللہ ہمارے تعالیٰ نے بیچ ذمہ لیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اس کی جی کوئی آیت ہونی چاہیے، کوئی حدیث ہونی چاہیے نا. اس طرح تو کوئی حدیث نہیں، کوئی آیا نہیں ہے. تو یہ کہنا نہیں کہ سر میرا سوال ہاں جی تو سوال تو میرا مکمل یہ ہے کہ میں نے کافی شیعہ علماء کو بھی سنا ہے جو ہمارے پاکستان میں بڑے چوٹی کے علماء ہیں، بڑے معزز ہیں، اور صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے. تو وہ تو بالکل آپ کی بات کے اگینسٹ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن یہی وہ مکمل ہے جو بیوقوف ہیں، مصحف عثمانی ہے. وہ اس میں سے اکثر ان سر لوگوں سارے نے کبھی اس مسئلے پہ تحقیق کی نہیں نا. وہ ہمارے پاکستان کے جو علماء ہیں وہ سب وہ مقلد ہیں کن کے؟ ایران کے علماء کے. ایران کے علماء اگر کہہ دیں دن ہے تو کہتے ہیں دن ہے، اگر وہ کہتے ہیں رات ہے تو رات ہے. ان کی تو نہ اپنی عقل ہے، نہ تحقیق ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. اکثر جو میں سب کا نہیں کہہ، اکثر کا کہتا ہوں، اکثر جو علماء ہیں لیکن آپ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ خود کہتے ہیں ہم مقلد ہیں. یہ جا کے وہ جی مشکل جی سے فارسی کی کتاب اس کو پڑھ کے اسی میں جو اس نے کہہ دیا، مطہری نے جو کہہ دیا، مصباح یزدی نے جو کہہ دیا، اسی کو رٹا لگا کے وہ دوبارہ پاکستانیوں کو سناتے ہیں. تو ان کی بات کی آپ ویلیو نہ کریں، لیکن ٹھیک ہے نا. اور کچھ جی لوگ جی جو ان اہل کی تحقیق ہیں وہ تقیہ کی وجہ سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. تو مساجد اور ان کی مساجد میں تو سر یہی قرآن پڑھو. میں اہل سنی ہاں ہوں لیکن میں مساجد میں خود سب امام یہ بارگاہ. قرآن ہے، قرآن تو سب ایک ہاں ہی ہے، قرآن تو سب ایک ہی ہے. جی ہاں، ہم نہیں کہتے قرآن شیعوں کے پاس اور قرآن ہے. شیعوں کا قرآن اور مسلمانوں کا قرآن، مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ ایک ہی ہے، سب وہی ایک ہی قرآن کو پڑھتے ہیں. لیکن اسی ایک قرآن، یہی ٹھیک ہے. قرآن، کیا اس میں نقصان ہے، کیا اس میں کمی واقع ہوئی ہے؟ عرض یہ ہے کہ کمی نہ واقع ہونے کی، یعنی اس میں نقصان نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک اِنَّا ٹھیک نَحْنُ نَزَّلْنَا سوال الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس مطلب پر دلالت نہیں کرتی. اور نقصان ہونے کی اس میں روایات فریقین کے بہت زیادہ ہیں، دونوں فریق کے، شیعہ کے اور جماعت مخالفین کے روایات بہت زیادہ ہیں. تو وہ سب روایت جھوٹ نہیں ٹھیک ہے، ہے. کیونکہ روایات متواتر ہیں. ایک بات ہے، دیکھیں اس نقصان پر دلائل بہت زیادہ ہیں، کامل ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، کامل ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ خود جانیں نا. اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کامل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، تو وہ دلیل کیوں چھپائے رکھیں؟ اللہ یاری ادھر بیٹھا ہے، دکھاؤ وہ دلیل. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو ٹھیک ہے سمجھ گیا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حق سے دور کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جو بھی ظلم کرنا تھا، گھر جلا دو، جو بھی ان کا جائیداد چھین لو، ان کو خود قتل کرو، ان کے بچوں کو ذبح کر دو، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، تو یہ قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. قرآن مجید بھی ظالمین کے ظلم سے باقی نہیں، سالم نہیں بچا. جی مزید بولیں.